اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12. یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا. آیت نمبر 13 بھی میں نے ساتھ پڑھ دی ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم نے اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا. اب اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اچھا آگے بھی جو ہے آیت نمبر 13 جو ہے وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی دی، پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا ہی پرہیزگار تھا. تقیہ جیسے متقی بھی کہتے ہیں نا، پرہیزگار اور متقی تھا. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کون تھا پرہیزگار اور متقی؟ یحییٰ علیہ السلام. اچھا اب ہم یہاں دیکھتے ہیں تھوڑا، اب جو بات آ رہی ہے نا، اب زکریا علیہ السلام سے جو ٹاپک ہے وہ کس کی طرف ہو گیا ڈائیورٹ؟ یحییٰ علیہ السلام پہ. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 سال بڑے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے. دوسری بات یہ کہ کتاب کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی، تو اس وقت توراہ کتاب موجود تھی. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا. اس میں امام شوکانی گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکم سے مراد احکام دین کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ چاہیں تو لکھ لیجیے. اور باقی تو ٹپیکل معنی ہیں حکم کے. یہ لفظ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا نا انبیاء کے حوالے سے. جی ہاں نہیں، اور مختلف انبیاء کا بھی میں نے کہا نا کہ اس کا ہم دیکھتے ہیں اس میں. لیکن یہاں جو میں امام شوکانی کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ احکام دین کا علم. اور باقی معنی تو ٹپیکل ہیں، وہ ابھی ہم انشاءاللہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، پھر حکمت ہے، نبوت ہے. اچھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا حکم کے اندر قوت فیصلہ آتا ہے، دانائی کی باتیں آتی ہیں، پھر اس میں عقل آتا ہے، اس کے اندر آتی ہے، پھر شعور آتا ہے. یہ ساری چیزیں حکم کے اندر آتی ہیں. لیکن جو انہوں نے احکام دین کی سمجھ بتائی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیوں خاص طور پہ حکم کی بات کی. اور ایک جو بات ہے جس کو آپ نوٹ کیجئے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بچپن سے ہی ہم نے ان کو حکم عطا کر دیا تھا. اور جو انبیاء ہیں وہ زیادہ تر 40 سال کی عمر میں ان کو حکم ملا، نبوت ملی. اگر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھیں اور بھی مختلف انبیاء کے بارے میں دیکھیں، لیکن ان کے ساتھ ایک خاص بات تھی کہ ان کی انفرادیت یہ پتہ چل رہی ہے کہ بچپن ہی میں ان کو یہ حکم عطا کر دیا گیا تھا. بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احکام دین کی سمجھ دے دی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ینگ ایج میں کوئی دین کی طرف انکلائنڈ ہو اور ینگ ایج میں وہ دین اور عبادات کی طرف مائل ہو جائے، نوافل کی طرف مائل ہو جائے، ایکسٹرا آرڈنری عبادات کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت ریئر چیز ہے، کیونکہ انبیاء میں بھی آپ سمجھیں یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ اتنی ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دین کی سمجھ بوجھ دے دی تھی. جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جو بعض ینگ لڑکیاں جو قرآن پڑھ لیتی ہیں، ان کی نالج زیادہ ہوتی ہے اپنے گھر کی 60 سال 70 سال کی عمر کے بزرگ خواتین سے. ہوتی ہے نا، وہ الگ بات ہے، وہ ان کو اگنالج کریں نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ان کا علم زیادہ ہے نا، ان کا عبادت زیادہ ہے، ان کا دین کی طرف رجحان زیادہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہے جو یہاں پہ یحییٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اور ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب وہ 2 سال کے تھے، آپ ذرا امیجن کریے ان کی ایج، اور بچوں نے ان کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا کیے گئے. سمجھا؟ مطلب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا اتنی ینگ ایج میں. اور یہ جو سنجیدگی ہوتی ہے یہ بھی حکمت کا حصہ ہوتی ہے کہ ٹائم ضائع کرنے سے بچنا، یہ بھی حکمت ہے جو ان کے اندر پایا جاتا تھا. اپنے مقصد کے اوپر فوکس ہونا. تو یہ ہر بچہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا نا، لیکن کچھ بچوں کو جیسے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے ان کے اندر بہت ٹھہراؤ ہے، یا کچھ لڑکیوں کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ ہے تو 16 سال کی لیکن ٹھہراؤ اتنا ہے کہ جو کہ 40 سال کی بھی عورت میں اتنا ٹھہراؤ نہیں ہو. تو یہ بعض دفعہ گاڈ گفٹڈ بھی چیز ہوتی ہے جو یحییٰ علیہ السلام کے اندر جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آج بھی ہمیں کچھ بچیوں میں یہ چیز دکھتی ہے کہ ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کو بات چیت بہت ہی ٹو دا پوائنٹ وہ بات کرتی ہیں.
بہت ہی سوبر ہوتی ہیں, بہت ہی پروقار ہوتی ہیں. تو ایسے آج بھی بچے ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. تو ان کی بھی یہ خصوصیت ہمیں پتہ چل رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر جو 13 تھی وہ ہم نے کر لی تھی. اس میں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی. تو یہ جو اگر قرآن آپ دیکھیے اس میں حنان کا ورڈ آ رہا ہے. حنان سے مراد ہے کہ ایسی ایک خاص قسم کی شفقت جو کہ لوگوں کے لیے انسان کے دل میں پائی جائے, ایک ایسی خیر خواہی جو لوگوں کے لیے پائی جائے, یعنی ایک نرمی, شفقت, خیر خواہی کی طرف اشارہ ہے جب ہم حنان کی بات کرتے ہیں. اور جو یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ان کے پاکیزگی تھی ان کے نفس کے اندر, تو مراد کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے اندر جو ان کا نفس تھا وہ پاک تھا اور اس میں طہارت تھی, پاکیزگی تھی, کوئی ولگر, کوئی گندی خیالات یا کوئی بھی فلدی بات ان کے دماغ میں نہیں آتی تھی. بہت ہی پاکیزہ شخصیت کے وہ مالک تھے. اچھا, اب یہاں پہ جب یہ حنان کا ورڈ ہے تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا دل نہ صرف یہ کہ اپنے پرسنل گھر والوں, اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم تھا, بلکہ قوم کے ساتھ بھی ان کا دل بہت نرم تھا. تو نرمی کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ خاص طور پہ جو انسان قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہو یا اللہ کے پیغام کو لے کے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, ایک مبلغ ہے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہتا ہے, تو اس کے اندر نبی کی یہ خوبصورتی اور یہ صفت ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک بغیر نرم دلی کے اگر تبلیغ کی جائے تو انسان کا انداز کیا ہوتا ہے, وہ پہلے سے ازیوم کر کے بیٹھتا ہے. اگر وہ یعنی نرم دلی نہیں ہے نا اور اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ انسان پہلے ازیوم کرے گا کہ یہ جو سب سن رہے ہیں نا انہوں نے سننا ہونا تھوڑی ہے. یہ ایک انداز یہ ہوتا ہے تبلیغ کرنے کا. اور بتاتے وقت ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ میرا تو کام ہے میں ان کو بتا دوں, میں تو اپنے فائدے کے لیے ان کو بتا رہی ہوں اور ان کی مرضی ہے جائیں جہنم میں, جہاں دل چاہے ان کا جائیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اس لیے آپ سے اتنی سخت بات بتا رہی ہوں کہ میں نے ایک دفعہ خود کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا, جیسے ہوتا ہے نا موقع ملتا ہے درس وغیرہ سننے کا, تو کسی کا میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جو یہاں آ کے بیٹھی ہوں وہ میں اپنے لیے بیٹھی ہوں, مجھے آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں, میں تو اپنے لیے بیٹھی ہوں, اپنے اجر کے لیے بیٹھی ہوں, اپنے ثواب کے لیے. تو یہ کوئی بات کرنے کا انداز تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ایک آدھا جملہ ٹھیک ہے, لیکن بات کیا ہے آپ کی خیر خواہی جو آپ کے مخاطب ہیں ان کے ساتھ کیا نہیں ہے کہ وہ بھی بچ جائیں آگ سے, وہ بھی جنت میں چلے جائیں, یا وہ بھی بدل جائیں, یا وہ بھی قرآن سے جڑ جائیں, یا ان کے گھروں میں ان کے خاندانوں میں بھی قرآن کا نور ہو جائے اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ ان تک بھی پہنچ جائے. اگر یہ چیز مائنس ہے تو یہ تو انکمپلیٹ بات ہے اور یہ تو حکمت نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی انسان جب یہ سنے گا کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں تو اپنے لیے آ کے بیٹھی ہوں, تو دوسرا کہے گا کہ ہم پھر کیوں بیٹھے ہوئے, ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ صرف اپنے لیے بیٹھی ہیں تو پھر ہم کیوں آپ کو یعنی آپ کے لیے آ کر بیٹھے. تو یہ نا یہ نیگیٹو جملے جب انسان کے اندر اگر بعض دفعہ سختی ہوتی ہے تو وہ ایسے ادا کرتا ہے. حکمت کی کمی بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جب انسان یعنی تبلیغ کرنے والا ہو تو اس کے اندر نرم دلی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مخاطب سے اس کا ایک رشتہ ہونا چاہیے, ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے. وہ جب ان کو دیکھے تو اس کا دل محبت سے بھرے, یہ نہ ہو کہ ان کو دیکھ کے ریزنٹمنٹ آئے. واٹ ایور, چاہے وہ پورا دین پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا پورا دین کے اوپر عمل نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر مبلغ کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو ڈنڈے کے زور پہ کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض دفعہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, ان کے حال حلیے سے بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ کمی ہے ابھی ان کے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ عمل میں, تو بھی مبلغ کا کام کیا ہے کہ اور محبت کرے ایسے مخاطب سے اپنے, یا ایسے اپنے جب آپ کسی کو پیغام پہنچا رہے ہیں تو اور زیادہ اس کو آپ دین کی طرف لانے کے لیے نرمی اختیار کریں, ایکسٹرا آرڈنری نرمی کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی اس کوالٹی کو یہاں پہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ بے انتہا ان کے اندر نرمی پائی جاتی تھی کہ جب وہ بات اپنی قوم کے ساتھ کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی چیزوں کو خوبصورتی عطا کرتی ہے اور سختی چیزوں کو بگاڑ دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے. تو وہ سختی خاص طور پہ جب دین کے معاملے میں اگر پیدا ہو جائے اور انسان جو ہے وہ اپنی دیکھ کے لوگوں کو فرسٹریٹ ہوتا رہے اور غصہ کرتا رہے, تو یہ چیز اگر اس کے اندر فرسٹریشن ہوگی نا اور اپنے بتانے والوں سے ریزنٹمنٹ ہوگی تو وہ تبلیغ میں بھی آ جائے گی. پھر وہ تبلیغ کرتے ہوئے ان کو برا بھلا کہنے لگے گا, ان پہ تو اثر نہیں ہوتا, یہ تو مانتے نہیں ہیں, اور یہ کام نہیں ہے مبلغ کا.
اسی لیے جو قرآن کی کلاس ہوتی ہے اس میں ہر ایک کو اوپن انٹری کی دعوت ہونی چاہیے، اور جو لباس وہ یعنی پہن کر آئیں کبھی بھی اس کے ویک پوائنٹ کے اوپر اشارہ کرنا یا ان کی کسی بھی چیز کو جو ان کو پتہ نہ ہو شروع میں، یا ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ آگے پیچھے ہو، تو ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کبھی بھی ان کو دین سے دور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اگر وہ ایک دفعہ آ گئے تو آئندہ پھر وہ آنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، ریزنٹمنٹ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو ان کو بلکہ اور زیادہ پیار سے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، 2-3 دفعہ اگنور کر دینا ان کو، اور ان کو حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ جو آلریڈی ہیں ان کو تو ضرورت نہیں نا کہنے کی آپ کو، تو جو نیا آنے والا ہے اس کو اور زیادہ ویلکمنگ ہینڈ دینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ان کے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ تبلیغ کرنے والوں کو اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا بھی دل نرم ہو. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا بھی ورڈ یہاں استعمال کیا گیا نا کہ وہ زکا، تو یہاں پہ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے نا مال کی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے، تو یہاں مراد نہیں وہ زکوٰۃ دیتے تھے، یہ نہیں مراد ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے تزکیہ ہوا تھا، ان کے نفس کا پاک تھا ان کا نفس، جو ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. یعنی مراد یہ کہ وہ بچپن سے ہی ایک خاص کوالٹی ان کی تھی کہ وہ پاک باز شخصیت کے مالک تھے. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 14. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہیں تھا اور نہ نافرمان تھا. یہ یحییٰ علیہ السلام کی مزید خوبیاں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں، یہ جو آ رہی ہے نا ٹرم، اس کو آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے. برن جو آ رہا ہے نا، آگے میم بھی آ رہا ہے اس کو جوڑنے کے لیے. تو یہ جو ہے برن کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ سمجھیں کہ ایسی نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جو خالصتاً ٹھیک ہے. تو یہ ٹرم جو ہے نا کہ اتنی اسپیشل ٹرم ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کا درجہ کتنا بلند ہے کہ قرآن میں خاص طور پہ کوالٹی کا ذکر یحییٰ علیہ السلام کا جب کیا گیا تو ان کی جہاں اور ہمیں کوالٹیز پتہ چل رہی ہیں، اس میں ایک کوالٹی یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے والے تھے، بیسٹ عمل. یعنی آپ سمجھ لیجیے بر کا جب ورڈ استعمال کیا جائے گا تو آپ سمجھیں کہ ایک ایسا بچہ جو کہ اپنے والدین کا حق ادا کر دے. حالانکہ آپ کو پتا ہے نا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا والدین کا، مگر یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا استطاعت بھر، اور ظاہر یہ تو نبی تھے، ہو سکتا ہے کہ ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ انہوں نے نیکی کی ہو اپنے والدین کے ساتھ. تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، والدین کے ساتھ بیسٹ برتاؤ کرنے والا، ہر چیز اس میں. یعنی بات بھی کرے گا تو نرمی کے ساتھ، کندھے بھی جھکا کے رکھنا، جیسے کہ قرآن کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا، جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے زمن میں بات کریں گے تو وہاں دیکھیے گا صرف والدہ کا ذکر آئے گا. تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام ان کی بیوی دونوں تھے. تو یہ بھی ایک پروف ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بن والد کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آگے جا کے ہم دیکھیں گے. اچھا، اب ایک اور بات آپ دیکھیں اس میں پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ویسے آپ دیکھیں آپ کو ایک عام سی بات لگے گی کہ اور وہ جبار نہیں تھے نہ نافرمان تھے. ٹھیک ہے، جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بولا کرے، سیلفش نہیں ہے. اور بتائیں جی. ہاں، کون بول رہے ہیں ادھر سے؟ یس، ہاں، کس نے کہا ہے؟ سر بالکل صحیح، ظلم اور سرکش. ٹھیک ہے، سیلفش نہیں مراد ہے، ظلم بھی ہے اور سرکشی بھی ہے. ٹھیک ہے، دو معنی. اچھا، اگر ہم ویسے دیکھیں نا تو ہم کہیں گے کہ یہ جیسے کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ نہ وہ ظالم تھے اور نہ ہی وہ نافرمان تھے اللہ کے. صحیح، لیکن آپ مفسرین نے اس کو جوڑا ہے. تو جب ہم اس کو جوڑیں گے ان کی پہلی صفت بررنگ سے،
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو ان کے اندر جبار والی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کتنی زبردست بات ہے کہ یعنی مراد کیا ہے کہ جب آپ والدین کے اطاعت گزار نہیں ہیں, آپ والدین کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتے, مثال کے طور پہ کوئی, تو وہ ظالم ہوگا, وہ اور لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا, مراد یہ ہے. اور واقعی یہ ایک حقیقت ہے. کہتے ہیں نا یہ تو اپنی ماں کا نہیں, تو یہ تمہارا کہاں سے ہوگا. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں نا, کچھ لوگوں کا جب تنقید کی جاتی ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے, یا بعض دفعہ لڑکیاں ایسے لڑکوں کے چکروں میں لگ جاتی ہیں تو بعض دفعہ مائیں سمجھانے کے لیے کیا کہتی ہیں, یہ لڑکا تو اپنی ماں کا نہیں ہے, اس نے تو اپنی ماں کی کبھی عزت نہیں کی, تو وہ کل تمہاری کیا کرے گا. اور واقعی یہ حقیقت ہے. آپ یہ بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ لڑکے کا اپنی بچی کے لیے سلیکشن کریں, دیکھیں اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ٹرمز ہیں. اگر وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے نا, فیملی والا ہے, تو وہ آپ کی بھی بیٹی اور آگے اس کے بچوں کو خوش رکھے گا, کیونکہ وہ اس کو اس کا ڈر ہے, اس کے اندر یہ نیکی کی صفت موجود ہے کہ اپنی ماں کو سرو کرنے کی, تو وہ کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. تو یہی والی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ فرمایا کہ وہ جبار نہیں تھے, ظلم نہیں کرنے والے تھے, نہ ہی وہ اللہ کے نافرمان تھے. اور آپ دیکھیے ون آف دا کوالٹی جو ہے, یا ون آف دا جو ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا ذکر آتا ہے فوراً, نہیں, جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا اس کے بعد فوراً والدین کے ساتھ, والدین کے ساتھ حسن سلوک. ٹھیک ہے, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک. ٹھیک ہے, احسان کا معاملہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لے گا نا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اس کی برکت سے, کہ آگے جب وہ والد کا حق ادا کر رہا ہے, والدہ کا حق ادا کر رہا ہے, تو اللہ کا بھی انشاءاللہ حق ادا کرے گا. تو یہ جڑی ہوئی ہے پوری آیت. اچھا, دوسرے اب جو یہ ان میں کوالٹیز کے بارے میں بتایا نا, تو تھوڑا سا اور اس سے ہمیں جو تفاسیر وغیرہ میں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو پیچھے سے بھی میں بات کر رہی ہوں کہ زکوٰۃ کا ان کے بارے میں ذکر کیا گیا نا کہ پاکیزگی ان کے اندر تھی, تو ان کے بارے میں آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ دنیاوی خواہشات ان کے اندر نہیں تھی, حب دنیا نہیں تھی. ایک اور ان کی کوالٹی ہمیں پتہ چلتی ہے. کہتے ہیں کہ ٹڈی کھاتے تھے یا لوکسٹ, اور بالکل جیسے کھدر کہتے ہیں نا, موٹا موٹا کپڑا, اس کی پوشاک پہنا کرتے تھے, نرم کپڑا کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں پہنا. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے علاوہ جو ایک بات ان کی پتہ چلتی ہے کہ جب ہیکل میں جو ان کا آپ کو پتہ ہے عبادت گاہ تھی, وہاں پہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لوگوں کے دل دہل جاتے تھے. یعنی کیا مراد ہے, اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی محبت سے اتنا زیادہ ان کے اوپر اثر ہوتا تھا, یعنی اتنا ان کے بات میں اثر تھا. اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نسل انسانی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں کبھی نہ کبھی گناہ کا خیال آیا ہو, لیکن سوائے یحییٰ علیہ السلام کے. کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص یہ ذکر کیا کہ ان کی بچپن سے ہی تزکیہ ہو گیا تھا, کبھی کوئی ان کے دل میں گناہ کا انکلینیشن آیا ہی نہیں, تبھی تو خاص ان کی اس کوالٹی کا ذکر کیا گیا نا. تو ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو یہاں پہ ان کی کوالٹیز بتائیں, تو اس میں والدین کی اگر کوئی خدمت نہیں کرتا یا خدمت نہ کرنا, آپ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے محرومی کا نتیجہ. یعنی اگر کسی کو توفیق نہیں ہو رہی نا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, تو یہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی اتنی بڑی جو یہاں پہ کوالٹی کا ذکر ہے نا برن, اس سے محروم رکھا کر, اس کے اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب انسان والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے, دعا مانگتا ہے اور ایفرٹ کرتا ہے, تو کرتا ہے خدمت, انسان کے اپنے ہاتھ میں. لیکن بعض دفعہ لوگ جان چھڑاتے ہیں, بعض دفعہ لوگ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. یا عام ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اگر 3-4 بھائی بہن ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں, یا زیادہ تر یہ کرتے ہیں جن کے پاس رہ رہا ہوتا ہے تو اسی کو دے کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم جانو, تمہارے ساتھ رہتے ہیں, تم جانتے ہو, تم لے جاؤ, تم یہ کرو, تم ہمیں کیا پتا. تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں کہ بہت سمارٹ ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو کتنی چالاکی سے اپنا جان چھڑا لی. اور اس کے بعد جیسے کل ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ مرنے کے موقع پر جنازہ بھی رکوا دیا, اور ہم آئے تو پھر تدفین کرنا, روتے دھوتے آ جاتے ہیں اور پھر تدفین کر لیتے ہیں. وقت تو تب تھا نا
کہ جب ان کو ضرورت تھی ہاسپٹل میں یا مختلف آخری ان کے اوقات کے موقع پر، تو اس وقت تو پوچھا نہیں والدین کو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کہ ہم بڑے اسمارٹ ایلیکس ہیں، ہم نے اپنی جان چھڑا لی. بعض دفعہ اس طرح کا لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے نیبر میں ایک رہتی ہیں، ہمارے ساتھ واک کرتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ جو ہے تقریباً 10 سال سے ایک بڑی بہن کے پاس امریکہ میں تھی. اس کے بعد جب تک وہ چلتی پھرتی رہی نا، انہوں نے ان کو ان کے ساتھ رکھا. اس کے بعد جیسے ہی ان کا بیڈ ریڈن ہوئی اور تھوڑا ان کے مسائل شروع ہو گئے اور پکڑ کے لے جانا یہ وہ، تو انہوں نے کراچی میں اپنی جو میں جن کا آپ کو بتا رہی ہوں میری فرینڈ ہے، ان کو کہا کہ اب تم رکھو، میں نہیں رکھ سکتی، اب تم رکھو، تم جانو. تم مطلب آگے کر دیا کہ بھئی ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ میں تو یہ مسائل وہ مسائل. تو انہوں نے اس کے بعد میرا خیال ہے تقریباً 5-6 سال اپنی ماں کو رکھا اور اتنی انہوں نے خدمت کی اور اتنا انہوں نے خیال کیا اپنی ماں کا. ایک میڈ بھی رکھا، ظاہر وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریوریشن ہوتا رہا، وہ چلنے پھرنے کے قابل اینڈ میں نہیں رہی. تو لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ نصیب ہے نا، وہی والی میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ کوئی کسی نے جان چھڑائی، انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا ہم نے بڑا اچھا کام، انہوں نے تو محرومی تو ان کو ہوئی نا، وہ محروم ہو گئی نا اس نعمت سے. تو وہی میں آپ کو یہاں یہی چیز بتا رہی ہوں کہ والدین کی خدمت نہ کرنا اللہ کے اس خاص فضل جو برن والی بات ہے، اس سے محرومی کا نتیجہ ہے. کوئی خوش نہ ہو یہ سوچ کے کہ ہم والدین کی خدمت ہم نے نہیں کی یا ہمیں نہیں کرنی پڑی، بڑا اس میں مطمئن ہے کہ ہمیں کچھ ہاتھ پاؤں سے نہیں کرنا پڑا، کیونکہ آسان کام نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مریم فرین کو بلا دیں. ہاں مطلب ایک بیٹی کرتی ہے دونوں. ہاں یہی میں ایگزیکٹلی یہی میں آپ کو بتا. اور آپ یہ سمجھیں یہ مکافات عمل ہے. والدین کا جو معاملہ ہے نا، جو بیج آپ والدین کے لیے بوئیں گے وہی آگے پائیں گے. زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں، کیونکہ تو حدیث سے ہی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ والدین، یاد رکھیے گا کہ والدین کی نافرمانی یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی نافرمانی میں ہی آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کی جو گناہ کا اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دنیا میں نہیں بدلہ ملتا. لیکن والدین کے ساتھ جو نافرمانی کرے ان کی، یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو اولاد کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو، دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. آخرت جو ہے نا وہ تو بات کی بات ہوتی ہے، وہ تو ہو گئی جو انجام، لیکن دنیا بھی ان کی بنتی نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے بچے ہی ان کے ساتھ برا کریں، ان کا خود بھی کوئی بات ان کے ساتھ ایسا کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنا شرک سے روک کے والدین کا ذکر کیا. بہت سارے احکامات تھے، زنا ہے اتنا برا کام ہے، غیبت ہے اور اتنے سود ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں تو نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملاتے نا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رائٹ کے بعد والدین کا رائٹ رکھا، تو کچھ نہ کچھ تو بات ہے. تو یہی بات ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے انسان کی کہ اگر وہ خوش ہو رہا ہے اس بات سے. تو جتنا کچھ آپ سمجھیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں گی کہ آپ کو توفیق ملے، جتنی ملے، استطاعت بھر ملے، آپ کر جائیں. کیونکہ آپ یقین کریں کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید والدین 10 سال ہیں، 5 سال ہیں، 6 سال ہیں، لمحوں میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ ملتا ہے انسان رہ جاتا ہے. اور پھر ریگریٹ جو نہیں کرتا ہے تو اس کو سوائے ریگریٹس کے اور کچھ نہیں ہوتا، صرف ریگریٹ کرتا ہے جو باقی کی عمر رہ جاتی ہے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا وہ کسک اور وہ چبن جو ہے نا وہ ختم ہونے کو نہیں آتی، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے والدین کو نہ پوچھنا. یہ فطرت ہے ہی نہیں. یہ جیسے ابھی آنٹی بھی بتا رہی ہیں کہ ماں ہی ان کو کہا ادھر چلے جاؤ ادھر چلے، یہ فطرت نہیں ہے. ایک نارمل آدمی کی فطرت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی ماں کو در در کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑے. تو جب فطرت کے خلاف آپ چلیں گے تو چین نہیں ملے گا. اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو جب وہ اگر پرانی کوئی بات یاد بھی کرتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے ڈپریشن کا باعث نہیں ہوتی، وہ ان کو ریجوائز کرتی ہے کہ اچھا دیکھو میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ خوشی سے ان کے دل کو بھر دیتا ہے. آلدو موت واقع ان کی بھی والدین کی ہو چکی ہوتی ہے اور جن نے خدمت کی ان کی بھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ جو اس کو کہتے ہیں نا بھرا رکھتا ہے، چین عطا کر دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو توفیق آپ کو ملے اس میں پرائیورٹی جو ہے اپنے والدین کو دیں، اور آپ کو اپنی دنیا کی سیکریفائس دینی پڑے گی یقیناً.
کچھ نہ کچھ وقت آپ کو اپنے پرسنل انٹرٹینمنٹ سے نکالنا پڑے گا, کچھ اپنے گھر سے نکالنا پڑے گا, کچھ شاپنگ سے نکالنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں سے ٹائم کو سیکریفائز, دنیا کے مزوں کو چھوڑ کر والدین کو ٹائم دینا پڑے گا. تو ظاہر ہے یہ تو قربانی دینی پڑے گی. نفس کو بہت زیادہ فیل نہیں ہونے دیتے, وہ آپ کو کنٹین کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. جب آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں کسی بھی عمر میں, وہ آپ کو روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, آپ کو سخت بات کہتے ہیں. اگر آپ سننے والے ہوں تو آپ کا نفس بہت اچھے سے کنٹین رہتا ہے, آپ شیک سے بھی بچ جاتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے میں بھی مطلب میں سی ای او ہے, اپنے والد یا والدہ کے سامنے آپ عاجز ہیں, وہ عاجزی ان کے سامنے ہے, وہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت کام آتی ہے. ہاں بالکل بالکل, ہاں آپ گاٹ اٹ, صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل دونوں کا کنیکشن ہے, یقیناً ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا نا. اور وہی جو بات ہے آپ کی کہ ہاں بالکل مے بی اٹس پاسبل کہ انسان جو ہے جب ان کی, یہاں بھی تو ہم یہی بات کر رہے ہیں بیسکلی, جو آپ کہہ رہی ہیں یہی ہم بات کر رہے ہیں. بیسکلی یہی سبق اس میں دیا جا رہا ہے کہ کنیکٹ اگر آپ کریں تو بہت ہمیں, یعنی بیسک ان کی کوالٹی سے یہ کوالٹی آگے نکلی ہے نا. یہی تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ تکبر, جبار ہونا کیا ہے, جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تبھی تو وہ ظلم کرتا ہے, تبھی تو جبار بنتا ہے, تو تکبر بھی ٹوٹتا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ جب آپ والدین کے آگے آپ جھکی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے آپ کے دل میں درد ہے نا. کوئی بھی بوڑھی عورت یا کوئی بھی بوڑھا شخص آئے گا تو آپ ایک دم آگے بڑھیں گے, پھر اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتی رہی آپ, تو آپ کا روٹین ہے. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ بوڑھے لوگ آتے ہیں, وہ نہ جگہ ان کے لیے دیتے ہیں, درسوں وغیرہ میں آپ جائیں جب, نہ ان کو جگہ دیتے ہیں, نہ ان کو پوچھتے ہیں, نہ ان کو کوئی رسپیکٹ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود نہیں انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا, تو ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے, اثر اس کا آگے پڑتا ہے.